بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ ہم سب سے پہلے راویان حدیث کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ ہیں عبداللہ ابن سلمہ بن قزب ابو عبد الرحمن الحارثی مصری۔ عبداللہ ابن مسلمہ مستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ انہوں نے امام مالک، لیث ابن سعد، مخرمہ ابن بکیر، ابن ابی ذئب سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے کی ہے۔ ان کا وصال 221 ہجری میں ہوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسلمہ تشریف لا رہے ہیں، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قوموا بنا الی خیر اہل الارض، روئے زمین پر بہتر شخصیت کی تعظیم کے لیے ہمیں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ امام عبداللہ ابن مسلمہ کے شیخ ہیں امام مالک، اور امام مالک کا ذکر پہلے گزر گیا۔ یہ امام دار الہجرت کے نام سے مشہور ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے تیسرے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن۔ ان کا نام ہے عمرو ابن زید ابن عوف مدنی انصاری۔ ان کا وصال 139 ہجری میں ہوا۔ چوتھے ہیں عبد الرحمن کے والد عبداللہ ابن عبد الرحمن۔ ان کے دادا جنگ احد میں شریک ہوئے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں تھے اور وہیں پر شہید ہوئے۔ پانچویں ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک
بن سنان بن عبید۔ ان کے نسب میں خدرہ نام کے شخص گزرے ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ خدری کہلاتے ہیں۔ ابو سعید خدری، نام ان کا سعد بن مالک۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ غزوہ احد کے بعد 12 غزوات میں یہ شریک ہوئے اور ان کے والد مالک بن سنان یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان سے 1100 احادیث مروی ہیں۔ یہ اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایت کرتے ہیں، جیسے خلفائے اربعہ اور اپنے والد مالک ابن سنان اور اپنے ماں شریک بھائی قتادہ ابن نعمان سے ان کی روایتیں ہیں، اور ان سے روایت کرنے والی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی جماعت ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان کا وصال سن 64 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کو تو نجدی حکومت نے توڑ دیا تھا، مگر اب بھی لوگ ان کے مزار مقدس کا پتہ بتاتے ہیں۔ اب تو سب یکسار قبر کرتی ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور ان کی قبر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس روایت کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان سے روایت کی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبدان بن ابی صعصہ نے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عبداللہ تو عبد الرحمن نے روایت کی ہے اپنے والد عبداللہ سے، تو ان کے والد عبد الرحمن کے والد یہ بھی صحابی ہیں اور ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں، تو گویا کہ یہ روایت صحابی عن صحابی ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب کیا معین کیا؟ من الدین الفرار من الفتن۔ فتن فتنہ کی جمع ہے، فتنہ کے معنی آزمائش۔ اب معنی ہوا کہ من الدین من برائے سبب، نہیں من برائے تبین، تو معنی یہ ہے کہ دین سے یہ بات بھی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگا جائے، دین سے، ایمان سے، اسلام سے یہ ہے کہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کی جائے، یہ باب۔ اور ما سبق میں بیان فرمایا ہے انصار کا، تو انصار بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے اور دوسرے شہروں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن اور اپنی جائیداد اپنے گھروں کو چھوڑا۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی مناسبت سے یہ باب باندھا ہے، من الدینی خبر مقدم، یعنی الفرار من الفتن من الدین، فتنوں سے بھاگنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ پہلے میں اس حدیث کی عبارت کی تشریح کرتا ہوں۔ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر۔ یوشک یہ افعال مقاربہ سے ہے، اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ اس کی خبر فعل مضارع ہوگی۔ اب فعل مضارع بان ہو یہ بھی جائز ہے اور بغیر ان ہو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے بولیں گے او شکا زید ان یخرج، او شکا زید یخرج، اور یا اس کی خبر کو آپ مقدم کر دیں اور اسم کو مؤخر، یہ بھی جائز ہے۔ او شکا ان یخرج زید، او شکا یہ خبر کے حصول کے قرب پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ خبر کے مضمون کا حصول اس کے اسم کے لیے قریب تر ہے۔ جیسے او شکا زید ان یخرج کا معنی زید کا نکلنا قریب ہے۔ ان یکون خیر مال المسلم، یکونا کا اسم ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے، تو خیر مال المسلم یہ مبتدا ہے، اور غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یہ اس کی خبر ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون خیر مال المسلم یکونا کا اسم ہو اور غنما یتبع بها یہ اس کی خبر ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ ان یکون خیرا نصب کے ساتھ پڑھو، یکونا کی خبر، اور غنم یتبع بها شعف الجبال یہ یکونوں کا خبر ہے، اس میں مؤخر، یہ بھی جائز ہے۔ مال کی جمع اموال ہے۔ مال کے معنی ما یمیل الیہ الطبع، جس کی طرف کے طبیعت کا میلان ہو وہ ہے مال۔ لہذا جس کی طرف طبیعت کا میلان نہ ہو وہ مال نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مٹھی مٹی یہ مال نہیں ہے، جو کہ بالکل بے قدر ہوتی ہے اور جس کی طرف کے طبیعت کا میلان نہیں ہوتا۔ مال کی جمع آتی ہے اموال۔ اچھا، خیر اس میں تفضیل ہے، اصل میں یہ اخیر آپ نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے۔ خیر اور خیر
دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن خیر اس کو بولتے ہیں جو دین، تقوی، پرہیزگاری میں بہتر ہو، اور خیر اس کو کہ جو کہ اپنے حسن و جمال اور ظاہری زیبائش و آرائش میں بہتر ہو۔ دونوں کی جمع آتی ہے اخیار۔ غنم، یہ غنم اس کا اطلاق مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب پر ہوتا ہے۔